مولانا مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین اما بعد فقد کالا تخت سلطان رہبر انسان کل ایمان مرد میدان محافظ قرآن وسیع رسول شوہر بطول جانشین رسول مرکز مناقب اعظم صاحب زمزم صاحب معجزات سرور کائنات امام المتقین عین الیقین یاسف الدین وجہ اللہ لسان اللہ ید اللہ انف اللہ یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب الدعاء صلاح المومن صلوات پڑھیں محمد محمد عزیزان محترم، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، بے جذبہ ایمانی رکھنے والے عزادار، مسلسل مجلس سید الشہداء برپا کرنے والے سوگوار، میں نے آپ حضرات کی پاک و پاکیزہ اذہان عالیہ کے حوالے جس حدیث کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک باواز بلند صلوات کا سہارا دیا حضرات۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بڑا خطیب تو نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی ذاکر، ادنا سا طالب علم ہوں۔ دوران گفتگو زبان لغزش کر جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو بعد مجلس اصلاح کا طلبگار ہوں۔ ویسے یہ بات یاد رہے کہ ممبروں پہ آنے کے بعد مشکلیں انہیں ہوتی ہے جن کا کوئی مشکل کشا نہیں ہوتا۔ آواز بلند صلوات کا سہارا دیا حضرات۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طریقے سے ایک ڈلیور کا ہتھیار اس کا ہینڈل ہوا کرتا ہے، جس طریقے سے ایک درزی کا ہتھیار اس کی مشین ہوا کرتی ہے، جس طریقے سے ایک ڈاکٹر کا ہتھیار اس کی دوائی ہوا کرتی ہے، جس طریقے سے ایک فوجی کا ہتھیار اس کی بندوق ہوا کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، غور و فکر کریں تو آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ ایک حبیب اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے، ایک رسول اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے، ایک نبی اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے معبود مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا کر۔ عزیزان محترم، دیکھیے دعا ایک بہت عظیم شے کا نام ہے، دعا ایک بہت عظیم فلسفے کا نام ہے۔ جس کو حقیقت میں دعا کرنی آتی ہو وہ کبھی دلدل میں نہیں پھنس سکتا، کبھی تنہائیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کبھی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے دعا کو کیوں خلق کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے دعا کو اس لیے خلق کیا تاکہ مومن بندہ مشرکوں پر غالب آ سکے، صبر کرنے والا ظلم کرنے والے پر غالب آ سکے، حق بات کہنے والا باطل بات کہنے والے پر غالب آ سکے، سچ بولنے والا جھوٹ بولنے والے پر غالب آ سکے۔ تو اب پوری دنیا دعائیں کر رہی ہے، خانہ کعبہ میں جا کر دعائیں ہو رہی ہے، مسجدوں میں جا کر دعائیں ہو رہی ہے، پیروں پہ جا کر دعائیں ہو رہی ہے، مزاروں پہ جا کر دعائیں ہو رہی ہے۔ تو ان دعاؤں کے نتیجے میں میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ جانے کیسا زمانہ آ گیا، دعا قبول ہی نہیں ہوتی، نہ جانے کیسے دن آ گئے
دعا قبول ہی نہیں ہوتی. نہ جانے کیسا وقت آ گیا دعا قبول ہی نہیں ہوتی. تو پروردگار عالم نے جس بندہ مومن کو حکم دعا دیا یعنی دعا کا حکم دیا تو کم از کم وہ کنجی بھی دی ہوگی کہ جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ کنجی کون سی ہے کہ جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے؟ کیا خطیبوں سے پوچھیں خطیب بتائیں گے؟ کیا ذاکروں سے پوچھیں ذاکر بتائیں گے؟ کیا شاعروں سے پوچھیں شاعر بتائیں گے؟ کیا ادیبوں سے پوچھیں ادیب بتائیں گے؟ کس سے پوچھیں کس سے معلوم کرے؟ کون بتائے گا کہ وہ کنجی کون سی ہے کہ جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے؟ کیا اماموں سے پوچھیں امام بتائیں گے؟ کیا اولیاء سے پوچھیں اولیاء بتائیں گے؟ کیا اوصیاء سے پوچھیں اوصیاء بتائیں گے؟ کس سے پوچھے کس سے معلوم کرے؟ کون بتائے گا کہ وہ کنجی کون سی ہے کہ جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے؟ کیا نبی سے پوچھیں نبی بتائیں گے کہ وہ کنجی کون سی ہے کہ جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے؟ چلو نبی سے پوچھتے ہیں نبی سے معلوم کرتے ہیں نبی بتائیں گے کہ وہ کنجی کون سی ہے کہ جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم سب سے پہلے خدمت جناب آدم میں پہنچے. ہم نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کنجی کون سی ہے کہ جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے. جناب آدم نے کہا یاد رکھنا جب ہم جنت سے نکلیں گے تم خالی دیکھتے رہنا تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کنجی کون سی ہے کہ جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ترک اولا کی بنا پر جناب آدم کو خدا بند عالم نے جنت سے نکال دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ آدم جنت سے نکلے. اب مشیت نے انتظار یہ کیا کہ اتنی بڑی کائنات میں آدم کو کہیں اتارا حوا کو کہیں اتارا. اب عالم یہ ہے کہ آدم حوا کو ڈھونڈ رہے ہیں حوا آدم کو ڈھونڈ رہی ہیں. آدم حوا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں حوا آدم کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. آدم حوا کے لیے التجا کر رہے ہیں حوا آدم کے لیے التجا کر رہی ہیں. یعنی اتنی بڑی کائنات کے سائے میں اتنی بڑی کائنات میں جناب آدم حوا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں معبود مجھ کو حوا سے ملا دے. ادھر حوا دعائیں کر رہی ہے گریہ کر رہی ہے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے معبود مجھ کو آدم سے ملا دے. دونوں دعائیں کر رہے ہیں دونوں التجا کر رہے ہیں دونوں فریاد کر رہے ہیں دونوں گریہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو مل جائے. دعائیں اس لیے ہو رہی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے مل جائے. گریہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے مل جائے. التجا اس لیے ہو رہی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے مل جائے. لیکن اتنی التجا کرنے کے باوجود اتنا التماس کرنے کے باوجود اتنی دعائیں کرنے کے باوجود اتنا گریہ کرنے کے باوجود نتیجہ یہ نکلا کہ نہ آدم کو حوا ملی نہ حوا کو آدم. ایک دن جناب آدم نے گھبرا کر کہا معبود تیرا نبی ہوں کب سے دعائیں کر رہا ہوں تو دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ علامہ مجلسی لکھتے ہیں آواز پروردگار آئی آدم تم اپنی دعاؤں میں ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے بہت اچھے آدم تم اپنی دعاؤں میں ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ جناب آدم نے کہا معبود تو ہی بتا وہ نام کون سے ہے؟ آواز پروردگار آئی آدم دعا ایسے کرو معبود تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ تو احمد ہے تجھے علی کا واسطہ تو فاطر ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ تو محسن ہے تجھے حسن کا واسطہ. آدم تم اپنی دعاؤں میں ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا محمد کا نام اسے اچھا لگتا ہے علی کا نام اسے اچھا لگتا ہے فاطمہ کا نام اسے اچھا لگتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ نام محمد اسے پسند نام علی اسے پسند نام زہرا اسے پسند نام حسنین اسے پسند. دنیا کچھ بھی کہے تم اپنے مقدر پر ناز کرتے رہنا تو اس مسئلے میں آپ کی پسند خدا کی پسند ایک ہے. آپ کی پسند اور خدا کی پسند ایک ہے. اسے بھی یہی پسند ہمیں بھی یہی پسند
تو پنجتن بن گئے اللہ کی پسند. اب بتاؤ یہ عزاداری کیا ہے, یہ ماتم کیا ہے, یہ گریہ کیا ہے, یہ آنسو کیسے ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ عزاداری کرنا بدعت ہے, ماتم کرنا بدعت ہے, خون بہانا بدعت ہے, یہاں تک کہ فتووں کی لائن لگ جاتی ہے. کہتے ہیں انہیں کچھ کام تو ہے نہیں, یہ ایک علم نکالتے ہیں. بڑے توجہ چاہوں گا حضرات کی, کیا کہتے ہیں کہ انہیں کچھ کام تو ہے نہیں, یہ ایک علم نکالتے ہیں, یہ ایک زلجنہ برآمد کرتے ہیں اور اس زلجنہ کی سفید چادر پر رنگ چھڑکتے ہیں اور رنگ کو خون سمجھتے ہیں, جبکہ رنگ کو خون سمجھ کر چومنا بدعت ہے. مگر ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ رنگ کو خون سمجھ کر چومنا بدعت نہیں بلکہ سنت پیغمبر ہے. رنگ کو خون سمجھ کر چومنا بدعت نہیں بلکہ سنت پیغمبر ہے. اب یہ کہتے سنت ہے, سنت سنیے. جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور جناب یوسف کی قمیص پر کچھ رنگ چھڑکا اور رنگ کو جناب یعقوب کے پاس لے کر آئے. قمیص کو جناب یعقوب کو دیا اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. جناب یعقوب نے جناب یوسف کی قمیص کو لیا, آنکھوں سے لگایا, بوسے بھی لیے, جبکہ جانتے ہیں کہ اس پر یوسف کا خون نہیں ہے بلکہ یہ رنگ لگا کر لائے ہیں. جناب یوسف نے قمیص کو ہاتھ میں لینے کے بعد ایک جملہ کہا. جناب یوسف کہتے ہیں کہ بڑا دشمن تھا میرے یوسف کا اور بڑا دوست تھا میرے یوسف کی قمیص کا کہ یوسف کو کھا گیا اور قمیص کو چھوڑ دیا. بیٹوں نے کہا بابا قمیص کو نہیں کھایا تو ہم کیا کریں؟ جناب یعقوب نے کہا ٹھہر جاؤ, بھیڑیے کو بلاتا ہوں. بھیڑیا آیا. جناب یعقوب نے بھیڑیے سے پہلا سوال کیا, اے بھیڑیے یہ بتا کیا تو نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ بھیڑیا کہتا ہے یا نبی اللہ, اللہ نے ہم جانوروں پر معصوم کا گوشت حرام قرار دیا ہے, ہم جانوروں پر معصوم کا گوشت حرام قرار دیا ہے. عزیزان محترم, بھیڑیا جانور ضرور تھا مگر اسے معرفت معصوم تھی. جو نبی کے بلانے پہ آ گیا وہ کیسے صحابی تھے جنہیں نبی بلا رہے تھے وہ بھاگ. سرکار پڑھیے نا محمد وآل محمد کا. کیسے صحابی تھے جنہیں نبی بلا رہے تھے وہ بھاگ رہے تھے. اب عزیزان محترم کچھ سالوں کے بعد جناب یوسف ہو گئے مصر کے بادشاہ. بس آخری مرحلہ اور آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی. کچھ سالوں کے بعد جناب یوسف ہو گئے مصر کے بادشاہ. اب کچھ دنوں کے بعد, جو تاریخ کہتی ہے تاریخ سنیے, اب کچھ دنوں کے بعد جناب یوسف کے بھائی مصر پہنچے. اب چونکہ جناب یوسف کا تھا بچپنا, جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور انہوں نے جناب یوسف کو نہیں پہچانا. دیکھیے یہ جو ہم شبی نکالتے ہیں, 10 محرم کو شبی نکلتی ہے ہمارے یہاں, وہ شبی کیوں نکلتی ہے اب اس کی وجہ سن لیجئے اور مجلس یہیں پہ تمام ہو جائے گی. کچھ سالوں کے بعد جناب یوسف کے بھائی پہنچے مصر. جناب یوسف کا تھا بچپنا, جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور اپنے نوکروں کو بلایا اور نوکروں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک حال تیار کیا جائے. حال تیار ہو گیا. پھر کہا مصور کو بلایا جائے. مصور آیا, کہا کچھ تصویریں بناؤ اور اس طریقے سے بناؤ کہ کچھ لوگ ہو, ان کے ہاتھ میں ایک بچہ ہو اور وہ اس بچے کو کنویں میں ڈال رہے ہو. مصور نے ایسا ہی کیا, ایک کنواں بنایا, کچھ لوگ اس کے ارد گرد جمع کر دیے, ایک بچے کو ان کی آغوش میں دیا اور دینے کے بعد جناب یوسف نے کہا کہ ان پوسٹروں کو جو ہے حال میں لگوا دیا جائے. حال میں لگوا دیا گیا. پھر جناب یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا کہ یہاں پر دسترخوان بچھایا جائے اور یہاں پر ان کو کھانا کھلایا جائے. ویسے ہی دسترخوان بچھایا گیا. پھر وہاں پر ان کو لایا گیا. جناب یوسف کے بھائی وہاں پر موجود ہے. عزیزان محترم, دیکھیے یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ جب کوئی انسان کسی نئی جگہ جاتا ہے تو وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے, کبھی بائیں دیکھتا ہے, کبھی آگے دیکھتا ہے, کبھی پیچھے دیکھتا ہے. ویسے ہی حال جناب یوسف کے بھائیوں کا تھا. کبھی آگے دیکھتے ہیں, کبھی پیچھے دیکھتے ہیں, کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں. اچانک ان کی نظریں ان شبی پر پڑی, ان تصویروں پر پڑی. ایک
उन तस्वीरों पर पड़ी। अचानक से एक दूसरे ने एक दूसरे को गोली मारना शुरू कर दी और मारने के बाद कहते हैं कुछ याद आया, कुछ याद आया, कुछ याद आया। सबने एक जुबान होकर कहा कि हम यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे। कहा क्यों नहीं खाओगे? कहा हम यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे, पहले इस शबी पर पर्दा डाला जाए। शबी पर पर्दा डाला गया, फिर सारे भाइयों ने वहीं पर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो सब चले गए। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वाक़ये से इतना तो पता चल गया कि शबी मुजरिम को उसका जुर्म याद दिलाती है। इतना तो मालूम चल गया कि शबी मुजरिम को उसका जुर्म याद दिलाती है। अब अगर कोई 10 मुहर्रम की शबी को देखकर जलने लगे, सुभान अल्लाह बाबा, यह अहले बैत, यह इनके फजाइल। बस मेरा अजीज़ों, जहाँ इनके इतने फजाइल है उससे कैसे ज़्यादा इनके मसाइब है। शबी को देखकर मुजरिम याद आ जाते हैं। वो जनाबे यूसुफ के महल की शबी थी कि जिसको देखकर उनके भाई कातिल उनको याद आ गए। आज जब हम 10 मुहर्रम को कोई शबी बनाते हैं, अगर बर्छी की शबी बनाते हैं तो अकबर का सीना याद आता है। अगर तीर की बर्छी बनाते हैं, अली असगर का गला याद आता है। अगर खेमों की शबी बनाते हैं तो शाम गरीबा के वो चलते हुए खेमे याद आते हैं। अगर चादर की शबी बनाते हैं तो जनाबे ज़ैनब की चादर याद आती है। अगर नेज़ों की शबी बनाते हैं तो वो नेज़े याद आते हैं जो हुसैन की दाईं जानिब लगे बाईं जानिब को निकल गए, बाईं जानिब से लगे दाईं जानिब को निकल गए। हाँ मेरे अजीज़ों, जब इमाम हुसैन के तमाम असहाबो अंसार शहीद हो गए, आइज़ा व अकरबा की बारी आई, एक एक करके सब शहीद होते गए। एक मरतबा इमाम हुसैन ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, है कोई जो मुझ गरीब की मदद करे। बस इस आवाज़ का खेमे में पहुंचना था, जनाबे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। खेमे में कोहराम मच गया। इमाम हुसैन खेमे में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, बहन ज़ैनब मेरे होते हुए ये कोहराम कैसा है? ज़ैनब कहती है, भैया जब से तुम्हारी आवाज़ खेमे में आई है असगर अपने आप को झूले में नहीं रख रहा है। बस इमाम हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब लाइए असगर को मुझे दे दीजिए, मैं इसका मतलब समझ गया हूँ। इमाम हुसैन जनाब अली असगर को लेकर करबला के मैदान में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, बहन ज़ैनब मेरे होते हुए ये कोहराम कैसा है? ज़ैनब कहती है, भैया जब से तुम्हारी आवाज़ खेमे में आई है असगर अपने आप को झूले में नहीं रख रहा है। बस इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब लाइए असगर को मुझे दे दीजिए, मैं असगर का मतलब समझ गया हूँ। इमाम हुसैन जनाब अली असगर को लेकर करबला के मैदान में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ए ज़ालिमों अगर तुम्हारी नज़रों में मैं खतावार हूँ तो ये बच्चा तो खतावार नहीं है, हो सके तो इसको पानी पिला दो। किसी ने पानी न दिया बल्कि हुक्म हुआ, ऐना ऐना हुरमुला इक्ता कलामुल हुसैन, हुरमुला कहाँ है? हुसैन के कलाम को कता कर दे। बस 3 भाल का तीर कमान में जोड़ा गया। तीर जैसे तीर कमान से निकला, तीर जनाब अली असगर के हुलकूम को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर को दफन किया। दफन करने के बाद खेमे में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, बहन ज़ैनब तुम पर मेरा आखिरी सलाम है। उम्मे कुलसूम तुम पर मेरा आखिरी सलाम है। मेरी माँ की कनीज़ फिज़ा तुम पर मेरा आखिरी सलाम। तमाम बीवियों से रुखसत होते हैं। मरने के बाद करबला के मैदान में आते हैं, जंग करते जाते हैं, ज़ालिमों को फिर नार
تلوار کرتے جا رہے ہیں, جنگ کرتے جا رہے ہیں, ظالموں کو فنار کرتے جا رہے ہیں. عزیزان محترم, بس ایک مرتبہ آواز غیبی آئی, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پلٹا اپنے رب کی طرف, تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی. عزیزان محترم, اتنا سننا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, وہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی, کوئی تیر سے وار کر رہا ہے, کوئی نیزے سے وار کر رہا ہے, کوئی پتھر سے وار کر رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ حسین کے اوپر جلتی ہوئی کربلا کی مٹی ڈال رہا تھا. ہاں میرے عزیز و زہرا کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا, زین سے زمین پر تشریف لائے, شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا, پر جیسے ہی کند خنجر کو حسین کے گلے پہ رکھا, فضاؤں میں آواز گونجی, اللہ قتل الحسین بے کربلا, اللہ ذوبح الحسین بے کربلا. حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے, حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.